اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال سے برا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب سے بدترین شخص ہوگا جو روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر اس کا وقت بتایا گیا، اس کی شکل بتائی گئی، اس کا قد بتایا گیا، اس کی صورت بتائی گئی کہ مومن دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور نے دجال کا نقشہ بیان کیا، ایک ایک چیز بیان کی دجال کی، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے مکروہ اور سب سے برا وجود دجال کا ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچانا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے ہیئت بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا، یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال، اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی۔ پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا، اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گئے اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا، تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ، ان کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے ابھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے تار رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے اور ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی ایمان کی متاع ہی ہونی چاہیے، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہی، اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو حضرت انسان کو دیا گیا، سب سے بڑی نعمت جو ودیعت ہوئی وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی جائے گی جنت میں، وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو ایمان کی دولت جس کے پاس ہے تو اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو وہ کنگال نہ سمجھے، چونکہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے۔ مومن ہو اور پھر کہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو یہ مومن کو نہیں جچتا۔ وہ اس پہ مطمئن رہے کہ یہ وہ دولت جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کی، اللہ نے اس عاجز اور فقیر کو عطا کر دی۔ تو صحابہ تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب سنا کہ ایسے ایمان سستے سودے میں گائے اور بکریوں کی عوض چلا جائے گا تو صحابیات رونے لگیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا، فرمایا فکر نہ کرو میں نپٹ لوں گا۔ اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اگر کھانا نہیں ملتا تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا، بھوک ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، آپ نے دیکھا لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جب کہ آپ سامنے ہیں تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بے تاب ہو جاتے ہیں، اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا، اس وقت مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ پریشانی اس نے تڑپا دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنیے، ان کو وہی خوراک کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی ہے۔ تو یہ ہمتن گوش ہوگی کہ وہ کون سی غذا ہے کہ اس غذا کے بدلے میں ان کو غذا دی جائے گی۔ تو آقا کریم نے فرمایا من التسبیح والتقدیس، یہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی تقدیس بولیں گے، جو فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس پڑھتے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح و تقدیس بولیں گے، ان کی بھوک مٹتی چلی جائے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو پھر مومن کی غذا تسبیح و تحلیل، تقدیس، اللہ کی عظمت کے ترانے، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے
کہ ان کو کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا حضور کی حدیثیں پڑھتے ہوئے. یہ وقت تو گزر گیا اور گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، یہ تو کس کو یاد رہتا ہے. ان کو کھانا تک یاد نہیں رہتا تھا، وقت گزر جاتا اور ان کو جھنجھوڑ کے کہتے میاں فجر کی اذان ہو رہی ہے اٹھو ذرا. تو یہ ہمارے بزرگوں کی کہانیاں دل آویز ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر پیاس بھی مٹا دیتا ہے اور بھوک بھی مٹا دیتا ہے اور تسکین قلب کا سامان کر دیتا ہے. آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس امت پر بے یقینی کی کیفیت کو مسلط کیا گیا، اور ہمارے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، کہ بچوں کو کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ بچوں کو تانا دیتے ہیں تو وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے. تو اس لیے امت کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے مغرب کی برتری کو ثابت کیا گیا. جگہ جگہ 2 نمبر دانشور بٹھا دیے، حتیٰ کہ ہماری عصری دانشگاہوں کے اندر فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے مشرقیت کو گالی دینے لگے اور مغربیت کے قصیدے پڑھنے لگے، ان کی تہذیب اور تمدن کے گنگانے لگے اور اپنی تہذیب کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اور دنیا کے سامنے یہ بات باور کی کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ بے یقینی اس امت کو توڑ کے رکھ دیا. اقبال نے آج سے 100 سال قبل کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا. قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے. پھر حضرت موسیٰ آئے اور ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے. چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے. دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہوگی دریائے نیل کے کنارے کہ نہیں ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ. قومیں جب نکبت میں، رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے. اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے. 12 راستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے. ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے، ادھر ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا. اب حکم ہوا دریا کو اب تو چلنا شروع ہو. اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں. آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے، اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے. میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے. تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا. میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے. ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے. وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے. کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا. نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابا بیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی. تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے. میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے. اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا. بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تھو، کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے. تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے. اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ. اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا. اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا. آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے. اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے. ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا. یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا. نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں. مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے. آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا. دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے
بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیسے کھڑے ہوں گے یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العظیم۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے، چونکہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا، جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے اور انشاءاللہ وہ آ کے رہے گا۔ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال سے برا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب سے بدترین شخص ہوگا جو روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر اس کا وقت بتایا گیا، اس کی شکل بتائی گئی، اس کا قد بتایا گیا، اس کی صورت بتائی گئی کہ مومن دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور نے دجال کا نقشہ بیان کیا، ایک ایک چیز بیان کی دجال کی، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے مکروہ اور سب سے برا وجود دجال کا ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچانا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے ہیئت بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا، یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال، اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی۔ پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گیا اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا، تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ، ان کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے ابھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے تار رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے اور ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی ایمان کی متاع ہی ہونی چاہیے، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہی، اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو حضرت انسان کو دیا گیا، سب سے بڑی نعمت جو ودیعت ہوئی وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی جائے گی جنت میں، وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو ایمان کی دولت جس کے پاس ہے تو اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو وہ کنگال نہ سمجھے، چونکہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے۔ مومن ہو اور پھر کہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو یہ مومن کو نہیں جچتا۔ وہ اس پہ مطمئن رہے
کہ یہ وہ دولت جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کی، اللہ نے اس عاجز اور فقیر کو عطا کر دی۔ تو صحابہ تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب سنا کہ ایسے ایمان سستے سودے میں گائے اور بکریوں کی عوض چلا جائے گا تو صحابیات رونے لگیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا فرمایا فکر نہ کرو، میں نپٹ لوں گا۔ اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اگر کھانا نہیں ملتا تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا، بھوک ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جب کہ آپ سامنے ہیں تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بے تاب ہو جاتے ہیں، اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا، اس وقت مومنوں کا مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟